بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل امتیاز آدمی از دیگر حیوانات با آنست کے او مجہولات را از معلومات و طریق نظر حاصل میں تواند کر بخلاف سائر حیوانات بس باہما کس لازم است کے طریق نظر و صحت و فساد آنا بشناست تاچو خواہن کے ہر مجہول تصوری یا تصدیقی را از معلومات تصوریہ یا تصدیقیہ بروجہ ثواب حاصل کنن توانند کر. منطق کی کتابوں کے شروع میں احتیاجی الی المنطق بیان کرتے ہیں. کیا ہے پہلی دو کتابوں میں نہیں آئی ہے، ایتھوں شروع ہے ہر کتاب چونی منطق کی کتابوں کے شروع میں احتیاجی الی المنطق بیان کرتے ہیں. بس سانو منطق پڑھنے دی لوڑ کی ہے، اے مطلب ہے سانو کی لوڑ ہے، سانو اینو کہندے نے احتیاجی الی المنطق. منطق کی کتابوں کے شروع میں احتیاجی الی المنطق بیان کی جاتی ہے. اس فصل میں مصنف علیہ الرحمہ احتیاجی الی المنطق بیان کرتے ہیں. اس فصل میں مصنف علیہ الرحمہ احتیاجی الی المنطق بیان کرتے ہیں. بس سانو منطق پڑھنے دی لوڑ کیوں پئی جی؟ سمجھ آئیے بات، سمجھیے تو سنیے مسئلہ دھیان سے. وہ یہ کہ انسان کو دوسرے حیوانات سے جو امتیاز ہے، انسان کو دوسرے حیوانات سے جو امتیاز ہے وہ منطقیاں دے نزدیک ہے، انسان کو جو دوسرے حیوانات سے امتیاز ہے وہ یہ ہے کہ انسان مجہولات کو معلومات سے نظر و فکر کے طریقے پر حاصل کر سکتا ہے، باقی حیوانات نہیں کر سکتے. یہ گل ٹھیک ہے کہ کوئی نہیں؟ کیا بلا کہ انسان مجہولات کو یعنی انسان کو جو باقی حیوانات پر امتیاز ہے، انسان کو باقی حیوانات پر جو امتیاز ہے وہ یہ ہے کہ انسان مجہولات کو معلومات سے نظر و فکر کے طریقے کے ساتھ جو معلومات کر سکتے کہ حاصل کر سکتا ہے. مجہول تصوری کو معلوم تصوری سے حاصل کرتے ہیں، اور مجہول تصدیقی کو معلوم تصدیقی سے پیچھے کس طرح حاصل کرتے ہیں؟ نظر و فکر کے ساتھ. یہ پڑھے کہ نہیں پیچھے؟ تو کیا وہی مسئلہ ہے کیا؟ انسان کو دوسرے حیوانات پر جو امتیاز حاصل ہے وہ یہ ہے کہ انسان مجہولات کو معلومات سے حاصل کر سکتا ہے نظر و فکر کے ساتھ، انسان مجہولات کو معلومات سے حاصل کر سکتا ہے نظر و فکر کے ساتھ، جبکہ یہ کام کھوتی دوسرے حیوانات نہیں کر سکتے، مجھ گاں نہیں کر سکتے. انسان کو دوسرے حیوانات سے جو امتیاز حاصل ہے وہ یہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان مجہولات کو معلومات سے نظر و فکر کے ساتھ نظر و فکر کے ساتھ حاصل کر سکتا ہے، جبکہ دوسرے حیوانات نہیں کر سکتے. کہ کر سکتے ہیں. ایک مقدمہ آ گیا. لہذا اب ضروری ہوا انسان کے لیے کہ نظر و فکر کیا ہوتی ہے اس کو حاصل کرے کہ نہ. لہذا انسان کے لیے اب یہ ضروری ہو گیا ہے نظر و فکر کو حاصل کرنا. نظر و فکر کیا ہوتی ہے اس کے قوانین پڑھے، اس کے قوانین پڑھے، تاکہ نظر و فکر صحیح اور نظر و فکر غیر صحیح کا امتیاز کر سکے. نظر و فکر صحیح اور نظر و فکر غیر صحیح کا امتیاز کر سکے تاکہ جب بھی پھر آخنا لہذا پچھو آخنا لہذا اب ضروری ہو گیا لہذا انسان کے لیے اب ضروری ہو گیا کہ ہے نظر و فکر کے قوانین پڑھے. کہ نظر و فکر کے قوانین پڑھے. کس کے نظر و فکر کے قوانین؟ پڑھے تاکہ تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ نظر صحیح کون ہوتی ہے اور نظر غیر صحیح کون ہوتی ہے. تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ نظر صحیح کون ہوتی ہے اور نظر غیر صحیح کون ہوتی ہے. کیا کہ مولوی جی؟ لہذا انسان کے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ وہ نظر و فکر کے قوانین حاصل کرے تاکہ نظر و فکر صحیح اور غیر صحیح کو پہچان سکے. کیا کر سکے؟ تاکہ نظر و فکر صحیح اور نظر و فکر غیر صحیح کو پہچان سکے. جب پہچان لے گا
تو اب جب بھی وہ مجہول تصوری کو حاصل کرنا چاہے گا تو معلوم تصوری سے صحیح حاصل کر لے گا، اور جب بھی مجہول تصدیقی کو حاصل کرنا چاہے گا تو معلوم تصدیقی سے صحیح طور پر حاصل کر لے گا۔ سمجھیا؟ جب وہ نظر و فکر کے قوانین جانتا ہوگا، نظر و فکر کے، قوانین جانتا ہوگا تو تو جب بھی وہ مجہول تصوری کو حاصل کرنا چاہے گا جب بھی وہ مجہول تصوری کو حاصل کرنا چاہے گا تو معلوم تصوری تصوری سے حاصل صحیح طریقے سے حاصل کر لے گا، صحیح طریقے سے حاصل کر لے گا، اور جب بھی مجہول تصدیقی کو حاصل کرنا چاہے گا تو معلوم تصدیقی سے صحیح طور پر حاصل کر سکے گا۔ کر لے گا۔ جب بھی مجہول تصوری کو حاصل کرنا چاہے گا تو جب اس کو نظر و فکر کے قوانین آتے ہوں گے کہ یہ طریقہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، تو اب جب بھی اس کو جب بھی اس کو مجہول تصوری مجہول تصوری کو حاصل کرنا ہوگا تو معلوم تصوری سے معلوم تصوری سے صحیح طریقے سے، کے ساتھ حاصل کر لے گا، اور جب بھی مجہول تصدیقی کو حاصل کرنا ہوگا جب بھی مجہول تصدیقی کو حاصل کرنا ہوگا تو معلوم تصدیقی سے صحیح طور پر حاصل کر لے گا۔ بات سمجھیا؟ اب یہ جو معلوم تصوری ہے، معلوم تصوری جس سے کیا حاصل کرنا ہے، مجہول تصوری اس کو معرف اور قول شارح کہتے ہیں۔ اگلی فصل میں تفصیل آ رہی ہے اس کو۔ معرف اور قول شارح کرتے ہیں۔ تو معرف اور قول شارح کتنی قسم ہے، کس سے بنتا ہے، یہ مسئلہ منطق کی کتابوں میں ہوتا ہے، یہ مسئلہ، منطق کی کتابوں میں ہوتا ہے۔ اور معلوم تصدیقی جس سے مجہول تصدیقی حاصل ہوتا ہے اس کو دلیل کہتے ہیں۔ دلیل کتنی قسم ہوتی ہے، پھر وہ مرکب کس طرح ہوتی ہے، کتنی شکلیں بنتی ہیں، نتیجہ کس طرح نکالنا ہے، یہ سارا مسئلہ منطق میں ہوتا ہے، یہ سارا مسئلہ۔ اس لیے منطق پڑھنی ضروری ہو گئی جی، اس لیے یہ ہے تقریر احتیاجی الی المنطق کی۔ کس کی؟ کسی بھی شے دی تعریف کرنے دا قانون کیے، ایک کسی اور فن چ بیان نہیں۔ کیڑے فن چ؟ دلیل قائم کرنے دا قانون کیے، کسی اور فن چ بیان نہیں۔ کتنے وے؟ منطق۔ علم مناظرہ کی کتاب ہے مناظرہ رشیدیہ، وہ آپ انشاءاللہ پڑھیں گے، زندگی رہی۔ اس میں قوانین مناظرے کے آتے ہیں، وہ اور طریقے سے آتے ہیں، وہ اور بات ہے۔ تو یہ معرف کیا ہوتا ہے، جد کیا ہوتی ہے، یہ مسئلہ کس میں بیان ہوتا ہے؟ منطق میں بیان ہوتا ہے۔ اس لیے منطق پڑھنی ضروری ہے۔ اگر سمجھے کہ نہیں؟ یہ ہے احتیاجی۔ مصنف علیہ الرحمہ اس فصل میں احتیاجی الی المنطق بیان کرتے ہیں، کیونکہ منطق کی کتابوں کے شروع میں احتیاجی الی المنطق بیان کی جاتی ہے کہ ہمیں منطق پڑھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ وہ یہ کہ انسان کو باقی حیوانات سے جو امتیاز حاصل ہے وہ یہ ہے کہ انسان مجہولات کو معلومات سے حاصل کر سکتا ہے نظر و فکر کے ساتھ، برخلاف باقی حیوانات کے وہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ جب امتیاز اس وجہ سے ہے تو اب ضروری ہوا کہ انسان نظر و فکر کے قوانین کو حاصل کرے تاکہ پتہ چلے کہ نظر و فکر صحیح کس طرح ہوتی ہے، نظر و فکر کس طرح ہوتی ہے۔ تو جب نظر و فکر کے قوانین اس کو آتے ہوں گے، اب جب بھی مجہول تصوری کو حاصل کرنا چاہے گا تو معلوم تصوری سے حاصل کر لے گا، اور جب بھی مجہول تصدیقی کو حاصل کرنا چاہے گا تو معلوم تصدیقی سے حاصل کر لے گا۔ بات سمجھیے؟ تو یہ جو قوانین ہیں کس کے؟ نظر و فکر کے، کہ معلوم تصوری سے مجہول تصوری کس طرح حاصل ہونا ہے، معلوم تصدیقی سے مجہول تصدیقی کس طرح حاصل ہوتا ہے، یہ قوانین منطق میں بیان ہوتے ہیں۔ یہ قوانین جس کی تفصیل یہ ہے کہ معلوم تصوری جس سے مجہول تصوری حاصل ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، اور معلوم تصدیقی جس سے مجہول تصدیقی حاصل ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، جد کہتے ہیں۔ تو معرف دو کتابوں میں پڑھ چکے کہ کلیات کتنی قسم ہے، پھر کلیوں کو کس طرح جوڑنا ہے تو کون سا معرف بنتا ہے، پھر ابھی اس میں ہم نے پڑھا ہے
کہ دلیل کی 3 قسمیں ہیں، قیاس، استقراء، تمثیل. پھر قیاس کی کہ کتنی شکلیں، پھر قیاس جو ہے وہ ایک اقترانی ہے اور ایک استثنائی ہے. قیاس اقترانی کی کتنی شکلیں ہیں؟ قیاس اقترانی اتصالی ہو تو اس کا نتیجہ دینے کی کیا صورت ہے؟ قیاس اقترانی انفصالی ہو تو اس کے نتیجہ دینے کی کیا صورت ہے؟ یہ سارے مسئلے کون بیان کرتے ہیں؟ منطقی بیان کرتے ہیں. تو لہذا کسی شے کی تعریف کرنے کے اصول کیا ہیں، کسی دعوے کو دلیل کے ساتھ ثابت کرنے کے اصول کیا ہیں، یہ مسئلے کس فن میں بیان ہوتے ہیں. اس لیے ہم منطق پڑھنے کے محتاج ہیں. کیا ہوئے؟ منطق پڑھنے کے محتاج. یعنی اس نظریے نال کہ قرآن و حدیث پڑھنا ہے تے ذرا ذہن تیز ہو جائے تے ذرا قوانین آ جان تاکہ گل چنگی سمجھ آ جائے تے ہون تا ثواب ہے پلے پہ کہ کوئی نہیں. تو لہذا ہم منطق کے محتاج ہوں گے. اس کو کہتے ہیں احتیاجی الی المنطق. تو یہ یہاں آیا ہے، پھر قال میں بھی آئے گی، مرکات میں بھی آئے گی، شرح تہذیب میں بھی آئے گی، قطبی میں بھی یہ بات ہے، تفسیر سے آ جائے گی. بات یہی ہے. اب دھیان سے ترجمہ کر. فصل امتیاز آدمی کو دوسرے حیوانات سے، انسان بھی حیوان ہی ہے. اتنے ہوں چونکہ بکرا کر کے ذکر کیتا ہے تو ہوں باقی حیوانات مراد نے مجھا گاواں بآست ساتھ اس کے ہے، کس کے کہ او آدمی مجولات کو معلومات سے نظر کے طریقے کے ساتھ حاصل کر سکتا ہے. نہ لکھا نکا جا بر وجہ ثواب، یعنی صحیح طریقے نال حاصل کر سکتا ہے، برخلاف باقی حیوانات کے. منع کرو اتنا. امتیاز آدمی کو دوسرے حیوانات سے ساتھ اس کے ہے کہ آدمی مجہولات کو معلومات سے نظر و فکر کے اور جڑا طریقے لفظ لکھا وہ منع کرو. نظر کے طریقے کے ساتھ حاصل کر سکتا ہے بخلاف باقی حیوانات کے. شاباش. امتیاز آدمی کو دوسرے حیوانات سے اس کے ساتھ ہے کہ آدمی مجہولات کو معلومات سے نظر کے طریقے کے ساتھ حاصل کر سکتا ہے بخلاف دوسرے حیوانات کے. اچھا جی، لہذا پس تمام لوگوں پر باب من بر لازم ہے کہ نظر کا طریقہ اور صحت اور فساد اس کا پہچانے. جی، بس تمام لوگوں پر لازم ہے کہ نظر کا طریقہ اور صحت اور فساد اس نظر کا، کس کا؟ اس نظر کا کیا کریں؟ پہچانے. فائدہ کی ہوئے گا تاکہ جب چاہیں کون انسان کہ کیا چاہیں، یہ بات کہ ہر مجہول تصوری یا مجہول تصدیقی کو معلومات تصوریہ سے یا تصدیقیہ سے ثواب کے طریقے پر حاصل کریں، توانند کرد تو کر سکیں. سمجھے کہ نہیں؟ ایشا بس. ہاں جی. تاکہ جب چاہیں کہ ہر مجہول تصوری کو یا مجہول تصدیقی کو معلومات تصوریہ سے یا معلومات تصدیقیہ سے. اصل عبارت ہے ہر مجہول تصوری کو معلومات تصوریہ سے اور ہر مجہول تصدیقی کو معلومات تصدیقیہ سے. گل سمجھیے وہ پھر عبارت کٹھی ہوندی. جی، ثواب کے ہاں ثواب کے طریقے پر حاصل کریں کریں تو کر سکیں، یعنی جب چاہیں کہ حاصل کریں تو توانند کرد تو کر سکیں. اے فائدہ ہو فائدہ. جی، تاکہ جب چاہیں کہ ہر مجہول تصوری کو ہر مجہول تصدیقی یا تصدیقی کو کمال ہے یا یار تصدیقی کو معلومات تصوریہ سے یا معلومات تصدیقیہ سے ثواب کے طریقے پر حاصل کر سکتے کریں تو کر جب سکیں. چاہیں کہ حاصل کریں تو کر سکیں. منع کرے ایک بار یہ تاکہ جب چاہیں کہ ہر مجہول تصوری یا تصدیقی کو معلومات تصوریہ یا تصدیقیہ سے ثواب کی طریقے پر حاصل کریں تو اور جب چاہیں کہ روٹی کھائیں تو کھا سکیں. حد ہو گئی یار. جب چاہیں کہ حاصل کریں تو کر سکیں. کس طریقے پر؟ ثواب کے طریقے پر. اے آگے کی احتیاجی اگا پڑھو.
کسانے کے کسانے کے من عند اللہ معید باشن ونفوس قدسیہ ایشا در دانستن چیز ہا محتاج و نظر نباشن. سوال ہے، اس کا جواب یہ سوال بھی ہر کتاب میں چلے گا. سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے منطق پڑھی تھی، تابعین نے منطق پڑھی تھی، تو ان کو منطق کی ضرورت تھی. تو اگر منطق کی طرف محتاجی ہو تو پھر تو ہر کوئی پڑھتا ہے. انہوں نے تو منطق نہیں پڑھی تھی، تو کیا وہ نظر صحیح نہیں کرتے تھے؟ وہ تو سب سے کمال نظر کرتے تھے، دلائل دیتے تھے جی، ہر چیز ٹھیک تھی جی. تم نے کیا باثابت کیا کہ احتیاجی منطق ہوتی ہے؟ یہ سوال ہے، یہ اس کا یہ جواب ہے. ہاں بھی کیا سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے منطق پڑھی تھی. بہت سارے بڑے بڑے علماء اولیاء کرام انہوں نے منطق پڑھی نہیں ہے جی. تو کیا خیال ان کے بارے میں کہ وہ جو نظر کرتے تھے، شے کی تعریف کرتے تھے یا دلیل دیتے تھے، تو کیا وہ صحیح نہیں تھی جی؟ تو ثابت ہوا کہ بغیر منطق کے بھی بندہ تعریف شے کی کر سکتا ہے اور دعوے پر دلیل دے سکتا ہے. تو جب اس کے پڑھے کے بغیر بھی بندہ یہ کر سکتا ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہے. اس کی یہ کیا ہے؟ سوال ہے. یہ سوال ہے بلا سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تابعین اور تبع تابعین نے تو منطق نہیں پڑھی. یہ سوال ہے، یہ اس کا جواب یہ ہے. ایک ہوتے ہیں نفوس قدسیہ. کیا ہوتے ہیں؟ نفوس قدسیہ. کون؟ وہ ہستیاں ہوتی ہیں کہ جو معرف سے معرف تک اور دعوے سے دلیل تک، پھر دلیل سے دعوے تک، وہ ان قوانین کے محتاج نہیں ہوتے. جب کوئی شے سامنے آئے تو فوراً اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ اس کی تعریف یہ ہے. جب کوئی دعویٰ سامنے آئے فوراً دلیل سامنے آ جاتی کہ اس دعوے کی دلیل یہ ہے. تو وہ فوراً اپنے مطلوب تک پہنچتے ہیں. ان کو تفصیل کی ضرورت نہیں ہوتی، شکل اول بنی کہ ثانی بنی یا عدتام بنی کہ ناقص بنی، اس کے وہ محتاج نہیں ہوتے. وہ معرف اور دعویٰ فوراً ان کے سامنے وہ دلیل اور تعریف حاضر ہوتی ہے اور ان کو قوانین کی ضرورت نہیں ہوتی. جس بندے کے اندر یہ قوت ہونا، اس قوت کو کہتے ہیں حدال سین حدث. کیا؟ ایک سے ڈالے بے بزائی ہو نہیں، حدال سین حدث. حدث پڑھیں گے منطق میں آئے گا. حدث یہ ہوتا ہے کہ جو ہی دعویٰ سامنے آئے تو دعوے سے دلیل، دلیل سے دعوے کی طرف ایک لحظے میں بندہ پہنچ جائے گا. جو ہی توجہ کی تو فٹو فٹ دلیل بھی سامنے آ گئی اور دلیل سے فوراً مطلب دعوے تک پہنچ گیا اور دعویٰ ثابت کر لی اپنے تئیں. پھر کو پوچھے گا تو اس کو تفصیل سنائیں گے جی. یعنی اپنے تئیں فوراً ایک لحظے میں دعوے سے دلیل، پھر دلیل سے واپس دعوے تک. بات سمجھیے جی. اس کو کہتے ہیں حدث. تو نفوس قدسیہ والے جو ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے قوت حدث دی ہوتی ہے. قوت کہ ان کو ان تفصیلی قوانین کی ضرورت نہیں ہوتی. انج آخ لو یا انج آخ لو کہ وہ قدرتی منطقی ہوندے نے. کی ہوندے نے؟ کہ انہاں نوں اے قوانین پڑھنے دی ضرورت ہی نہیں ہوندی. انہاں دی فطرت اینی اچھی ہوندی ہے کہ وہ ہر شے خود پہ سمجھدی ہے، خود پہ، جنہوں شریعت نے فراست بھی آکھے. کیا کہا جی؟ فراست بھی. اس لیے ان کو منطق کی ضرورت نہیں تھی. بات سمجھیے. کیا جواب ہے؟ جواب یہ ہے کہ جو نفوس قدسیہ ہیں ان کو منطق کی ضرورت نہیں ہے. وہ اپنے دعوے سے دلیل تک، دلیل سے دعوے تک قوانین کے محتاج نہیں ہیں. معرف سے تعریف تک اور تعریف سے معرف تک تفصیل کے محتاج. فوراً شے خود سامنے حاضر ہو جاتی ہے اور اپنے مقصد تک وہ پہنچ جاتے ہیں، مقصد تک پہنچ جاتا. سمجھیے. تو یہ ہے نفوس قدسیہ. نفوس قدسیہ. اس لیے ان کو منطق کی ضرورت نہیں تھی. اصل میں وہ اساتذہ کرام یہاں یہ تفصیل بیان کرتے تھے جیڑی گلاں نوں دسی انتہا تک پہنچانا. جیڑی پسند لگی کیتی، نہ لگی تو سارے گاٹے تھوڑی پہن لگی. کہ بھائی لوگ تین قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں کندھا یا کندو کندن، سمجھائیے،
اور ایک ہوتے ہیں متوسط قسم کے، اور ایک ہوتے ہیں نفوس قدسیہ۔ منطق نہ تک کند پڑھے تے نہ نفوس قدسیہ نوں لوڑ پیندی۔ منطق پڑھتے ہیں متوسط قسم کے لوگ کہ جو دلائل، جو قوانین پڑھ کر پھر اپنی زندگی میں شے کی تعریف کرنی ہو تو صحیح تعریف کر لیں، دعوے پر دلیل دینی ہو تو صحیح دلیل دے لیں۔ جنوں کک پتہ نہیں انہوں میں منطق دا فائدہ کوئی نہیں جی، سوائز دے کو نہیں پڑھ کے آخنا ہے منطق بڑا اوکھا فن سی بھائی، نہیں گل ہے جی۔ اور جو نفوس قدسیہ ہیں وہ بھی منطق ان کو ضرورت نہیں ہے۔ تو منطق پڑھتے ہیں جو متوسط قسم کے لوگ ہیں، یعنی وہ قوانین پڑھ کر سمجھ لیتے ہیں، سمجھ کر ان سے فائدہ حاصل کر لیتے ہیں، ان سے فائدہ حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ سوال ہے، اس کا یہ منع کرو۔ اور وہ لوگ جو کہ اللہ کی طرف سے مؤید ہوتے ہیں نفوس قدسیہ کے ساتھ، یعنی انہوں دا اندر اللہ نے پاک کیتے نے، سمجھ آندی پی؟ اے شاں یہ لوگ چیزوں کے جاننے میں نظر کے محتاج نہیں جی۔ اور وہ لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مؤید ہوتے ہیں کس کے ساتھ؟ نفوس، یعنی انہوں دا اندر پاک ہوندا ہے، جنہاں نوں فراست حاصل ہے جی۔ یہ لوگ چیزوں کے جاننے میں نظر کے محتاج نہیں ہوتے۔ نہیں ہوتے۔